بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں اور جو نیا چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 9 ہے، تھرڈ ایئر کی بک کا، آپ کی روین ہے، اور یہ ہے پاور اینڈ اتھارٹی، طاقت اور اختیار۔ ٹھیک ہے، طاقت اور اختیار بعض دفعہ لوگ جو ہے اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں، لیکن طاقت علیحدہ چیز ہے اور اختیار جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پاور کو کریں گے، طاقت کو۔ اکارڈنگ ٹو ہارٹن اینڈ ہرن، طاقت دوسروں کے سلوک کو متاثر کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ ویبر کے بقول فیصلہ سازی میں مؤثر طریقے سے شرکت کرنے کی صلاحیت کا نام طاقت ہے۔ اکارڈنگ ٹو آئن رابرٹسن، the ability to conflict the behavior of other even in the absence of their consent is called power۔ دوسروں کے کردار کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کا نام طاقت ہے، چاہے اس میں ان کی رضامندی شامل نہ ہو۔ طاقت کیا ہے؟ دوسروں کے سلوک کو متاثر کرنا ہے۔ یہ سب طاقت کی قسمیں کہلاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ طاقت کے کیا عناصر ہیں۔ طاقت کے عناصر جو ہیں وہ 3 ہیں: فورس قوت، اتھارٹی اختیار، اور پھر انفلوئنس اثر۔ تو قوت جو ہے، فورس قوت مطلب جس میں آپ اپنی انرجی لگاتی ہیں، جسمانی دباؤ کا استعمال یا جسمانی دباؤ کی دھمکی قوت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی نوٹیریس پرسن ہے، وہ قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، یا پھر کوئی حملہ آور فوج، انقلابی تشدد اور شہریوں کو خوفزدہ کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ پولیس اور فوج کا دباؤ بھی قوت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اتھارٹی۔ اتھارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ معاشرتی معمولات کے مطابق لوگ جو حاصل کرتے ہیں، معاشرے سے اپرووڈ ہوتی ہے، اس کو ہم اتھارٹی کا نام دیتے ہیں۔ دوسروں کے افعال کا فیصلہ کرنے اور احکام جاری کرنے کے مسلمہ حق کو اختیار کہتے ہیں۔ مسلمہ حق کا مطلب یہ ہے کہ جو اپرووڈ ہوتا ہے، سوسائٹی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ اختیار وہ حق ہے جو معاشرے کی جانب سے کسی فرد کو اس لیے ملا ہے کہ وہ دوسروں کے کام کا فیصلہ کرے اور ان پر احکامات جاری کرے۔ جیسے پیرنٹس کا آپ دیکھ لیں، پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے اپنی اتھارٹی چلاتے ہیں ان پر، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اس اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معاشرے سے بھی اپرووڈ شدہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے جو ڈیسیژنس کرتے ہیں، جو احکامات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر معاشرے میں جو کیونکہ معاشرتی طور پر اصل میں یہ طاقت حاصل ہوتی ہے، معاشرتی معمولات کے مطابق ہوتی ہے، اور معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے طاقت کے استعمال کی۔ جیسے ایک جج کا قانون دان ہونا اس کی علمی طاقت ہے، اور قانون کو بروئے کار لا کر مقدمات کا فیصلہ کرنا بھی جو اس کا اختیار ہے، اور اس نے یہ جو حق حاصل کیا ہے تھرو پراپر چینل کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس کے لیے اس پر معاشرتی اور ثقافتی معمولات کی پابندیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی بھی جو ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں ہوتا ہے، اس کو کوئی مجسٹریٹ ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی آرمی میں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں جس کو اختیار ہوتا ہے، وہ ان معمولات اپنے ثقافتی اور معاشرتی معمولات کے مطابق جو ہے حدود میں رہ کر وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کی اتھارٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ طاقت لیڈز ٹو معاشرتی معمولات، لیڈز ٹو طاقت کے استعمال کی اجازت، لیڈز ٹو اختیار۔ اب ہے ناؤ وی ول ڈسکس دا ٹائپس آف اتھارٹی۔ ٹھیک، تو ٹائپس آف اتھارٹی جو ہے وہ ہم جو ہے اکارڈنگ ٹو میکس ویبر دیر آر 3 ٹائپس آف اتھارٹی۔ ہم 4th کی بک میں بھی میکس ویبر کی تھیوری میں بھی پڑھیں گے، لیکن اب اس کو دوبارہ اس 3rd ایئر میں بھی ہے۔ فرسٹ ون از دا بیوروکریٹک اتھارٹی، دفتری اختیار۔ ٹھیک ہے، یہ اختیار سرکاری عہدہ میں پایا جاتا ہے، جو بھی اس عہدہ پر فائز ہوتا ہے اس پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ جیسے پرنسپل کا اختیار اسے ہی حاصل ہوگا جو اس عہدے پر فائز ہوگا۔ سول سروس کے آفیسرز جیسے ہائی کورٹ کا جج ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ایس پی عہدہ دار دفتری اختیار رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ٹریڈیشنل اتھارٹی، روایتی اختیار، جو کہ اختیار ان عقائد میں پایا جاتا ہے جو مقدس معمولات اور روایات میں پایا جاتا ہے، ان کو تسلیم کرنا فرد پر لازم ہے۔ جیسے بیوی کے لیے شوہر، بچوں کے لیے والدین، علماء کرام، اولیاء کرام میں روایتی اختیار ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ٹریڈیشنل اختیار ہے۔
اس کے بعد ہے خدائی اختیار، جس کو ہم کرزمیٹک اتھارٹی بھی کہتے ہیں، جو کہ ان بورن ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں وہ اختیار ہے کسی بھی غیر معمولی فرد میں پایا جاتا ہے، دوسرے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، یہ اور جس کی تابعداری اس کی خصوصی صفت کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ یہ اسی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی طور پر عنایت فرماتے ہیں، جیسے کہ کسی کا بہت زیادہ دانا ہونا، وزڈم، دانائی، اللہ کا قرب، جسمانی طاقت۔ اب دانائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ وغیرہ بے شمار ہماری بزرگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ اللہ کے قرب جو قریب اور صحابہ کرام، اولیاء اعظام، کتب، غوث، ابدال، موجودہ دور کے بزرگان دین شامل ہیں۔ اور جسمانی طاقت میں ہم دیکھتے ہیں جن کو خدا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، رستم و صحرا، قیس قلعہ، محمد علی کلے، بھولو برادرز وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ سب خدائی اختیار کے حامل تھے، اور ان لوگوں کی اپنی کوئی ایسا اس میں کوئی ایفرٹ شامل نہیں تھی کہ ان کی ایسی پرسنالٹی تھی کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے، ان کی غیر معمولی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ اب تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے طاقت کے عناصر میں انفلوئنس، اثر، کہ وہ جو طاقت ہے وہ اس کا تیسرا عنصر جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اثر ہے، جو دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جو دوسروں کے فیصلوں اور افعال کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اثر کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: احترام، وقار، محبت اور ان سہولتوں پر تسلط دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ بعض جو ہوتا ہے جیسے کہ ہم دوسرے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ بعض لوگوں کا وقار، محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں، جیسا کہ جو ہے احترام کی وجہ سے کالج کے طلباء اپنے پروفیسر، اپنے دینی مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اساتذہ کا وقار بھی طلباء میں پایا جاتا ہے۔ محبت دیکھنے کے والدین کی محبت کی وجہ سے بچے ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ کالج کے پرنسپل کا اثر طلباء پر اس وجہ سے قائم ہوتا ہے کہ وہ غریب طلباء کو مالی امداد دے سکتا ہے۔ زمین کا مالک اپنے مزارع کو، دکان و مکان کا مالک اپنے کرایہ دار کو مراد دینے میں حق رکھنے کی وجہ سے ان پر اثر قائم کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے سمپتھی رکھتا ہے، لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اپنے انڈر جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اس طرح کارخانہ مالک اپنے مزدوروں پر اثر رکھتا ہے کیونکہ وہ مزدوروں کی بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کی بات جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح طاقت کے عناصر جو ہیں اس میں قوت کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، فورس کو، پھر اختیار کو، اختیار کی اس میں ہم نے اقسام بھی کی ہیں، بیوروکریٹک اتھارٹی، ٹریڈیشنل اتھارٹی اینڈ دا کرزمیٹک اتھارٹی، اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے اثر، انفلوئنس، کہ وہ جو طاقت ہے اس کا جو ہے اثر دوسروں کے فیصلے و افعال کو متاثر کرنا کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں طاقت کی صورتیں۔ طاقت کی 3 صورتیں ہیں، موڈز آف پاور۔ نمبر 1 از دا پوٹینشیل پاور، قوت اخوا، پھر ہے قوت فیصلہ، سیکنڈ ڈیسیژن پاور، اور نمبر 3 ہے قوت شہرت، ریپیوٹیڈ پاور۔ فرسٹ ون از دا پوٹینشیل پاور، قوت اخوا۔ یہ اخوا جو ہوتا ہے نا خفی سے ہے، خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپی ہوئی، تو ایسی پاور یا طاقت جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، فار ایگزامپل کہ کارخانہ کا مالک نہیں آیا لیکن مزدور جو ہے ہر کوئی اپنے اپنے سیکشن میں کام کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر پرنسپل کالج میں نہیں آیا، اس کا آف ہے، چھٹی ہے، تو لیکن باقی سارا عملہ جو ہے ٹیچنگ سٹاف ہے یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے، ہر کوئی اپنے فرائض، اپنے کار منصب کو سر انجام دے رہا ہے، تو اگر کسی کارپوریشن کا میئر اپنے ممبرز ملازمین پر جو اختیار مخفی حالت میں رکھتا ہے اور اس کا نہ ہونے سے بھی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم قوت اخوا کہتے ہیں، یعنی وہ طاقت جو معاشرے میں طبقہ کی خاص حالت میں مخفی میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم قوت اخوا یا چھپی ہوئی طاقت کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قوت فیصلہ، ڈیسیژن پاور، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے ڈیسیژنس پر اثر انداز ہوتی ہے، یا بعض لوگوں کو ڈیسیژن کرنے کا، اختیار کرنے کا، فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ تو فیصلہ کرنے کی طاقت جب معاشرتی زندگی میں مشاہدہ کیا جائے تو اس کا بات کا پتہ چلتا ہے یہ کام کس نے کیا اور کب کیا، اس کا مشاہدہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ کام ہو رہا ہو۔ جیسے کہ گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے یا نمبردار ہوتا ہے، وہ 2 متحارب کاشتکاروں میں اگر جھگڑا چکاتا ہے، ان میں ثالثیت کا کردار ادا کرتا ہے، ان میں فریق ثانی کا کردار ادا کرتا ہے، اور موقع پر جھگڑا چکا کر جھگڑے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جھگڑا یہ تھا کہ جو ان کاشتکاروں کو زمین کے درمیانی راستے پہ تھا کس کی ملکیت ہے، اگر وہ آپس میں فیصلہ نہ کر سکیں تو وہ پھر گاؤں کے سردار کے پاس آئیں گے، موقع پر جا کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب قوت فیصلہ کہلاتی ہے۔
ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کی قوت۔ اس کے بعد ہے ریپیوٹیڈ پاور۔ ریپیوٹیڈ پاور جو شہرت، قوت شہرت، جو فرد اپنی شہرت سے حاصل کرتا ہے اسے ہم ریپیوٹیڈ پاور یا قوت شہرت کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو کسی طبقہ میں کسی فرد کی شہرت کی وجہ سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس طاقت کا سب سے بااثر فرد اس قوت کا مالک ہے۔ اچھی شہرت اچھے خواص کی وجہ سے فرد میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھے کردار کا مالک اچھی شہرت رکھتا ہے، یہ شہرت اسے ایسی قوت عطا کرتی ہے جو اس وقت موجود ہوتی ہے۔ مگر کہ بعض لوگ جو بہت زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، فلینتھراپسٹ ہوتے ہیں، یا پھر لوگوں میں پاپولر ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، لوگ ان کا بہت عزت احترام وقار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ شہرت جو ہوتی ہے انہیں ایسی قوت عطا کرتی ہے جو ہر وقت اس میں موجود ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو اس قوت سے متاثر کر سکتا ہے جس میں اس کی معاشرتی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ گاؤں میں یا کسی بھی کمیونٹی میں، محلے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ جو اس معزز شخص کے پاس جاتے ہیں جو اپنی شہرت کی وجہ سے اچھا جانا جاتا ہے، لوگ اس سے پھر فیصلہ کرواتے ہیں، تو جو وہ اس کو فیصلہ کرنے کی قوت حاصل ہو رہی ہے وہ اس کو اپنی شہرت کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ کہلاتی ہے قوت شہرت۔ تو اس طرح جو ہے there are 3 modes of power: potential power, decision power and the reputed power۔ اب نیکسٹ جو ہے ٹاپک طاقت کی اقسام اور طاقت اختیار میں جو ریلیشن شپ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی۔